The next topic, gender and governance. Gender and governance focuses on the processes, rules, and institutions through which decisions are made and implemented in a society. And when we look at it from the perspective of gender, we see that who are those people who are creating those rules and regulations in the society, and who are the people who are involved in the decision making. So when we look at the decision making, we find that usually women and other genders like transgender are out of the decision making, or their presence is very negligible or minimum in comparison to men. So we look at the governance in which men are holding all the power and they decide everything for male population as well as the female population, and women are usually absent from the decision making. So looking at this, and the very first definition, ये लिख लें इसकी definition, that is given by World Bank. World Bank defines governance as governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic, and social resources for development. Full stop. The second definition is given by Francis Fukuyama. He says, governance is a government's ability to make and enforce rules and to deliver services. The third definition is given by Jean-Pierre Sardin, and he says, governance refers to mechanisms and processes through which collective decisions are made in a society, made and implemented in a society. I am repeating the definitions.
The first definition of governance that is given by World Bank, it defines it as governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. The second definition is given by Francis Fukuyama. It goes like this: governance is a government's ability to make and enforce rules and to deliver services. The third definition is given by Jean-Pierre Sardin that goes like: governance refers to the mechanisms and processes through which collective decisions are made and implemented in a society. Now, governance involves, first of all, looking at these three definitions, it is the, first of all, related to the decision making کہ آپ کے رولز بنائے جاتے ہیں, ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب رولز اور ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کر رہا ہوتا ہے اور وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم گورننس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو دوسری چیز اس میں آتی ہے دیٹ از پالیسی میکنگ, کہ آپ جب ڈیسیژنز کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ پھر پالیسی بناتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے, آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے, آپ کے باقی ملک کے اندر جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ پالیسیز بناتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کس طرح گورن کرنا ہے. اسی طرح ایکسیس ٹو ریسورسز, کہ ان پالیسی میکنگ فینومینن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریسورسز کس کو ملیں گے, کیسے ملیں گے, کس کو زیادہ ملیں گے اور کس کو کم ملیں گے. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح ایکسیس ٹو ریسورسز لوگوں کو دیا جاتا ہے. And the fourth point is that it looks at the power dynamics. Power dynamics کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ who is holding the power in the society, کہ وہ کون ہیں جن کے پاس پاور ہے. تو ان ساری چیزوں کو گورننس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور جب ہم اس کو جینڈر کے حوالے سے دیکھتے ہیں فرام دی پرسپیکٹو آف جینڈر اینڈ گورننس, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر ویمن کی اور باقی جینڈرز کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ میں کتنے انوالوڈ ہیں, ان کو ہر ایک پالیسی کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, اور ایکسیس ٹو جو ریسورسز ہے وہ مردوں کی کتنی ہے, عورتوں کی کتنی ہے, باقی جینڈرز کی کتنی ہے. اور اسی طرح پاور ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں کہ پاور کس کے ہاتھ میں ہے, کیبنٹ کے ممبرز مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں. سوسائٹی کے اندر جنرلی پیٹریارکل سٹرکچر ہے یا میٹریارکل سٹرکچر ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جینڈر کے پرسپیکٹو سے, تو اس کو کہا جاتا ہے جینڈر اینڈ گورننس. Is it okay? So this is the definition of the gender and governance. جی پاور ڈائنامکس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں پاور کی جو شیئرنگ ہے وہ کس طرح ہے, وہ کس کے پاس زیادہ پاور ہے اور کس کے پاس کم پاور ہے. اس کو ڈائنامکس کہا جاتا ہے. یس